السلام علیکم۔ آج کی کہانی گلی کا دھن کا راز۔ گلی ہر رات دھن میں یوں لپٹ جاتی تھی جیسے رات چھپاتی ہے۔ دن کے بعد یہ گلی بالکل عام و خاموش سی رہتی تھی، مگر سورج ڈوبتے ہی یہاں کی فضا بدلنے لگتی تھی۔ اچانک زمین سے اٹھتی اور ہر چیز نکلنے لگتی۔ مقامی لوگ سورج غروب ہوتے ہی کھڑکیاں بند کر لیتے تھے۔ کوئی بھی دھن سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ بچوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ رات گلی میں نہ جائے۔ بوڑھے کہتے تھے اس دھن کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے۔ کچھ لوگ سے جنات کا سایہ کہتے تھے، کچھ آسیب کا ڈیرا، مگر اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ پورے شہر میں علی اسی گلی میں رہنے والا ایک تجسس پسند لڑکا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 16 سال تھی، مگر حوصلہ مضبوط۔ ان کہانی پہ یقین کرتا تھا، مگر سچ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا دھن کا راز فاش کرے گا، اور ماں باپ کے سونے کے بعد وہ چپکے سے باہر نکلا آیا۔ گلی میں قدم رکھتے ہی سرد ہوا نے اسے لرز دیا۔ دھن آہستہ آہستہ اس کے گرد لپٹنے لگی، خاموشی سے۔ ہر طرف خاموشی تھی، جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ وہیں علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خوف کے مارے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اکیلے بڑھتا رہا۔ آہستہ چند قدم بعد اسے کسی کے رونے کی مدھم آواز سنائی دی۔ آواز اتنی دردناک تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس آواز کے سمت بڑھنے لگا، دل میں عجیب بے چینی لیے۔ دھن کے اندر ایک سایہ دھیرے دھیرے حرکت کرتا تھا، دکھائی دیتا تھا۔ علی کا سانس رک سا گیا، اس نے قدم روک یہ لمحے بھر۔ اچانک وہ سایہ گھوم کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ علی نے دیکھا ایک بوڑھی عورت دھن میں کھڑی رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہرا دکھ اور آنکھوں میں صدیوں کا درد۔ اور لرزتی آواز میں علی کو اپنے قریب بلایا، خاموشی سے۔ وہ ڈرتا ہوا مگر تجسس میں مبتلا اس کے پاس جا پہنچا۔ عورت نے کہا، بیٹا، اس گلی نے میرا سارا کچھ چھین لیا۔ علی نے پہلی بار دھن کے پیچھے کسی انسانی دکھ کو پایا۔ وہ سوچنے لگا، دھن کسی المیہ کی نشانی تو نہیں۔ عورت نے ماضی کی ایک ہولناک کہانی بیان کرنا شروع کی۔ اس کی آواز میں آنسو اور وقت کی ٹوٹ پھوٹ محسوس ہونے لگی۔ علی کو اندازہ ہونے لگا اصل راز ابھی باقی ہے پورا۔ دھن گہری ہوتی جا رہی تھی، رات مزید خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے کانپتی آواز میں اپنی کہانی شروع کی۔ پھر وہ کبھی اس گلی میں ہنستی کھیلتی ایک نوجوان لڑکی تھی، محبت اور خوشی سے بھرا ہوا تھا ہر وقت۔ ایک رات اس کے شوہر نے اسے کسی الزام بے دردی سے مارا۔ لوگوں نے خوف کی وجہ سے سچ چھپایا اور خاموش رہے۔ عدالت میں جھوٹی گواہ کھڑے ہو گئے اور قاتل بری ہو گیا۔ اسی رات سے گلی میں دھن چھانے لگی مستقل۔ عورت کی روح انصاف کے انتظار میں یہاں بھٹکتی رہتی ہے برسوں۔ اس نے جب تک سچ سامنے نہ آئے دھن ختم نہیں ہوگی۔ علی کے دل میں شدید درد اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ اس نے وعدہ کیا کہ اس ظلم کو سب کے سامنے لائے گا۔ بوڑھی عورت کا سایہ آہستہ آہستہ دھن میں گلنے لگا۔ اس کی آواز مدھم ہو کر رات میں تحلیل ہو گئی مکمل۔ علی تنہا گلی میں کھڑا رہ گیا، رستے وجود کے ساتھ۔ بھاگتا ہوا گھر پہنچا اور ساری باتیں اپنی والدین کو بتائی۔ ماں نے خوف سے استغفار پڑھا اور دروازے بند کر لیے۔ باپ نے علی کو سختی سے منع کیا دوبارہ باہر نہ گیا، مگر علی کی آنکھوں میں اب سچ لانے کی ضد تھی۔ اگلی صبح وہ محلے کے بوڑھوں کے پاس سچ جاننے پہنچا۔ کچھ کی آنکھوں میں شرمندگی جھلکی۔ آخر کا ایک ضعیف شخص نے برسوں پرانا راز اگل دیا۔ اس نے مانا کہ وہ ادارہ میں جھوٹی گواہی دینے والوں میں تھا۔ علی کو شدید دکھ ہوا، مگر سچ کی تلاش اور تیز ہو گئی۔ اس نے باقی گواہوں کے نام بھی اس سے معلوم کیا۔ ہر نام ایک زخم بن کر اس کے دل پر لگتا رہا۔ شام ہوتے ایک دھن ایک بار پھر گلی میں اترنے لگی، مگر اس رات علی کا خوف ختم ہو چکا تھا مکمل۔ وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ علی نے طے کر لیا وہ اکیلا اس راز کو دفن نہیں کرے گا۔ اگلی صبح اس نے محلے کی نوجوانوں کو اکٹھا کیا۔ سب نے دھن اور بوڑھی عورت کی کہانی حیرت سے سنی۔ کچھ نے ڈر کے مارے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، مگر چند بہادر لڑکے سچ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا حکام تک سچ پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے وہ اس ضعیف گواہ کو لے کر تھانے پہنچے۔ پولیس افسر نے ابتدا میں اس کی بات سمجھا نہیں، مگر علی کے پختہ دلائل نے پولیس کو چونکا دیا اندر سے۔ اس نے پرانا مقدمہ دوبارہ کھولنے کا حکم دیا۔ فوراً گواہوں کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ تشویش شروع ہوئی۔ کچھ نے پھر جھوٹ بولا، مگر کچھ کا ضمیر جاگ اٹھا۔ بالآخر ایک اصل حقیقت سامنے آنے لگی سب کے۔ قاتل شوہر دوبارہ فائلوں میں ابھرا۔ واضح اسے گرفتار کر کے چھاپا مارا گیا۔ رات کے وقت جب پولیس پہنچی تو شخص شہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ پہلے ہی پورا محلہ خوف اور امید کے بیچ
معلق تھا ہو گیا تھا۔ اس رات دھند پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ علی کو لگا جیسے کوئی اسے خاموش پکار رہا ہو۔ وہ بغیر بتائے پھر پرسا گلی میں اتر آیا۔ تنہا دھند کے بیچ میں وہی بوڑھی عورت کا سایہ پھر ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار امید کی ہلکی سی جھلک تھی۔ اس نے کہا قاتل قریب ہے مگر ابھی مکتی باقی۔ علی نے پوچھا کیا دھند تب ختم ہو جائے گی؟ آخر عورت بولی جب سچ میری روح آزاد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر سائے بھی دھند میں تحلیل ہو گیا خاموشی سے۔ علی نے دور سے سائرن کی آواز سنی، مسلسل قریب آتی ہوئی۔ پولیس نے شہر کے باہر قاتل کو گھیر کر گرفتار کر لیا۔ پورے محلے میں خبر جنگل کی طرف آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ حیران تھے کہ برسوں کا راز یہ کس طرح کھل گیا، مگر دھن ابھی تک ویسے ہی چھائی ہوئی تھی گلی میں۔ علی جان گیا تھا کہ ابھی آخری مرحلہ باقی ہے۔ مکمل قاتل کی گرفتاری کے باوجود گلی میں دھند ویسے ہی چھائی رہی۔ لوگوں کی نظریں علی پر تھیں جیسے وہی اب امید تھی۔ علی نے سوچا سچ عدالت میں ثابت ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن مقدمہ دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ باقاعدہ تمام پرانے گواہوں کو دوبارہ کٹہرے میں کھڑا کیا۔ پھر ایک ایک کر کے زمین نے سب کے جھوٹ اگل دیا۔ وہ ضعیف گواہ بھی رو پڑا سچ بتاتے ہوئے۔ عدالت میں برسوں پہلے دبایا گیا سچ مکمل عیاں ہو گیا۔ قاتل نے بھی آخر کا جرم کا اعتراف کر لیا مجبوری میں۔ جج نے سخت فیصلہ سنایا، عمر قید سنا دی۔ عدالت کے باہر لوگ خاموش کھڑے تھے، آنکھوں میں نمی تھی۔ اس طرح پہلی بار گلی میں دھند نہ چھائی، مکمل چاندنی ہو گئی۔ مکمل چاندنی صاف گلی پر پڑ گئی۔ سب حیران ہو گئے۔ علی خاموشی اس گلی کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اچانک وہی بوڑھی عورت سایہ نرم روشنی میں ظاہر ہوا۔ اس کے چہرے پر دکھ نہیں صرف سکون تھا واضح۔ اس نے علی کو دعائیں دی اور مسکرا کر سر ہلایا۔ کہا بیٹا تم نے مجھے برسوں بعد انصاف دلوایا ہے، میری روح اب آزاد ہے اس دھند کے بندھن سے۔ اتنا کہہ کر وہ سایہ روشنی میں تحلیل ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ ہوا چلنے لگی، فضا سے آخری دھند بھی چھٹ گئی۔ لوگ گھروں سے باہر نکل کر آئے اور حیرت اور خوشی کے ساتھ خوف کی علامت تھی اب امن کی نشانی بنی۔ بچوں نے پہلی بار رات میں ہنستے کھیلتے قدم رکھے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مطمئن تھا پورا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا کر شکر ادا کیا خاموشی سے۔ وہ جان گیا سچ دیر سے صحیح جیتتا ضرور ہے، اور دھن ہمیشہ ظلم کے ساتھ ہی جڑی رہتی ہے۔ گلی کا راز ختم ہوا مگر ایک مثال قائم ہوگی ہمیشہ کے لیے۔